دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ بدھ کا دن ہے، اور جو شخص بھی آج ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ بدھ کے دن سبحان اللہ کا یہ خاص عمل پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھر دیتے ہیں۔ دوستوں سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ پاک ہے اللہ پاک کی ذات، اور دوستوں سبحان اللہ یہ وہ تسبیح ہے جو پرندوں کی تسبیح ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کو سبحان اللہ پڑھنے کی عوض پرندوں کی طرح رزق عطا فرماتا ہے۔ دوستوں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ محبت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صرف ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر سایہ بن کر اس کے لیے ابھرے گا۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کرنا، اور جب آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ کون ہے جو مجھے سبحان اللہ سے پکار رہا ہے، یہ کون بندہ ہے جو میری پاکی بیان کر رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ میرے بندے کی ہر دعا قبول فرما دو۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ ہے اور آج بدھ کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رزق، دولت، مال و شہرت، اور اگر گھر بھی آپ لوگ مانگیں گے تو اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ یہ سبحان اللہ پڑھنے کی برکت ہوتی ہے، سبحان اللہ پڑھنے والے کی یہ شان ہوتی ہے۔ اللہ والوں یہی وہ کامل عمل ہے، یہی وہ مجرب وظیفہ ہے جسے اللہ والے کامیاب ہو جاتے تھے۔ لیکن دوستوں آج ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، کیونکہ ہم یا تو جلد بازی میں، لاپرواہی میں وظیفہ پڑھتے ہی نہیں، یا پھر پڑھتے ہیں تو اللہ والوں ہم لوگ توکل کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ آج سبحان اللہ کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ توکل کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آج اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے سبحان اللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ دوستوں یہ 20 تاریخ سال میں صرف ایک بار آئے گی، اور جو شخص بھی یہ خاص تاریخ کو، اس خاص بابرکت دن کو صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لے گا وہ اللہ پاک کے قریب ہو جائے گا۔ اگر وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے گا تو میرا اللہ پاک دینے پر قادر ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، ہر کوئی کامیابی کے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ وہ جلد کروڑوں کا مالک ہو جائے۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج اگر آپ پر کروڑوں کا قرض ہے تو وہ بھی اتر جائے گا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ بدھ کے دن جو بھی یہ خاص تسبیح پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لے تو پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ شعبان کی 20 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں یہ مہینہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے، تو آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر بن جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے،
माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध के दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बैठाता और कहता, माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलत वाली घड़ियां हैं, ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकालकर माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध के दिन ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकालकर माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध के दिन जो भी वजीफा पढ़ते हैं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये चंद मिनट का वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है और ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजात पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की हाजात परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध का दिन नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछताना पड़ जाएगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध का दिन साल में एक बार आता है और ये रात ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबत से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क, आपके शहर में माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, आप चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, आप चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप ये अमल, आप ये वजीफा किसी भी सूरत नहीं छोड़िएगा। दोस्तों, ये दिन बहुत खूबसूरत दिन है, ये दिन बहुत नायाब दिन है और आज माह शबान की 20 तारीख है। दोस्तों, बुध तो बहुत सारे आएंगे लेकिन माह शबान की 20 तारीख और ये तीसरा बुध ये साल में सिर्फ एक बार आएगा। इंशाअल्लाह आज का दिन आपके लिए कामयाबियों से भरा हुआ होगा। आज जो बंदा भी अपनी किस्मत को तब्दील करवाना चाहता है, अपने रास्ते की हर रुकावट को हटा देना चाहता है, अपने मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देना चाहता है, अल्लाह पाक के फजल के सदके तले आ जाना चाहता है, वो आज इस खास अमल, इस खास वजीफे से अपने आप को मुस्तफीज करवा ले। क्योंकि आज माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध का दिन है। ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिएगा। आज खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूं, ये ना सोचना कि मैं 1 या 2 लाख मांग लूं। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज की रात, आज के महीने में रब की जात नसीब और तकदीर को लिखती है। रहमतें, बरकतें बारिशों के कतरों की तरह बरस रही हैं और जो बंदा झोली फैलाकर मांगता भिखारी फकीर बनकर माह शबानुल मुअज्जम की 20 तारीख बुध के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेगा।
اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر مکان چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ آپ مقروض ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، قرض سے مکمل نجات اور خلاصی کے لیے پڑھ لیجئے گا۔ دوستوں، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، جیسا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں، آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ بدھ کا دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ شعبان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹا رب سلامتی رحمتیں برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج ماہ شعبان المعظم کی 20 تاریخ بدھ کے دن مانگ لو، جو مانگنا چاہتے ہو میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ دوستوں، آج ماہ شعبان کی 20 تاریخ بدھ کا دن ہے، انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے آج ماہ شعبان کی 20 تاریخ بدھ کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ سب لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، کیونکہ کسی کی بھی آمین اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو ہم سب لوگوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے لازمی اس خاص دعا کا حصہ بننا ہے۔ اللہ پاک آپ پر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیری صفت یا حنان و منان کا واسطہ، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ۔ آج ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، شعبان کا بابرکت مہینہ ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کون جانے کب کس کا پتہ جھڑ جائے گا، کون جانے کس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی دولت ملے گی۔ ہم تجھ سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، ہماری شرمندگی کو دیکھتے ہوئے ہمارے تمام کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج اس دعا میں جو کوئی بے اولاد بیٹا ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، چاہے وہ ملک کے کسی کونے سے بھی تعلق رکھتی ہوں لیکن ان کا اگر رشتہ نہیں ہو رہا، انہیں اچھے رشتے نہیں مل رہے، تو میرے مولا بہترین رشتہ، صالح رشتہ ان کے دروازے پر دستک دے اور بہترین رشتہ عطا فرما دے۔ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی ہی زندگی ان کی شوہر کی بھی گزرے۔ جو کوئی بھائی، میرا جو کوئی بھائی ہے وہ بے روزگار بیٹا ہے، دنیا کی کسی بھی کونے سے اس کا تعلق ہے، میرے مالک و مولا اس کو اچھا روزگار، بہترین روزگار، اس کو رزق قصیر اور رزق کریم سے نواز۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے اپنی صفت یا رزاق کا واسطہ میرے ہر بھائی کو روزگار عطا فرما دے، بہترین روزگار عطا فرما دے۔ کسی کا کاروبار چلتا ہوا رک گیا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، تو اس کے کاروبار کو پھر دوبارہ عروج اور ترقی تک لے جا، بہترین آرڈرز اس کو عطا کر دے۔ میرے مولا، ہم تیرے سے تیرے رزق حلال کا سوال کرتے ہیں، میرے مولا ہمیں حرام سے بچا لے، ہمیں حلال ذرائع عطا فرما دے۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری بادشاہت تمام جہانوں میں ہے، تو یا حی یا قیوم ہے، تو یا حنان و یا منان ہے۔
یا قہر یا جبار ہے، میرے مولا اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو دلوں کے حال کو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج اس دعا میں جتنے لوگ پریشان شامل ہوئے ہیں، یا اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، آج ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، کفار کو نیست و نابود فرما۔ غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ پوری امت مسلمہ پر اپنا کرم فرما، اپنی رحمت فرما، اپنا فضل فرما۔ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ قبر کی آزمائش سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا۔ منکر نکیر کے سوالات میں ہمارے لیے آسانی فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے۔ روزانہ اپنے پیارے حبیب پہ، اپنے پیارے آقا اور مولا پہ ہمیں درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ میرے مولا اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے والا بنا دے۔ ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک و مولا، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو ہماری قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں، جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص غزہ، فلسطین، ملک شام، برما کے مسلمانوں کی خیر فرما دے۔ پھر دوبارہ سے قتل و غارت شروع ہو گیا ہے فلسطین میں، پھر دوبارہ سے قتل و غارت شروع ہو گیا ہے۔ میرے مولا، اس قتل و غارت کو روک دے، کفار کو نیست و نابود فرما دے۔ جو جتنے بھی تمام دشمنان اسلام ہیں، ان سب کو نیست و نابود فرما دے، ان کا چہرہ بے نقاب فرما دے، منافقین کو سزا عطا فرما۔ میرے مولا، ہم سب مسلمانوں کی خیر فرما، ہمیں ایک اور نیک بنا، مہدی الزماں کے سائے تلے، جھنڈے تلے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے لازمی اس دعا میں شرکت بھی کرنی ہے اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کرنی ہے، تاکہ کوئی مسلمان بھی آج کے اس بابرکت عمل سے وہ خالی نہ رہے، کیونکہ آج ماہ شعبان کی 20 تاریخ ہے۔ دوستوں، 20 تاریخ یہ سال میں ایک بار آئے گی، یہ دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے، یہ آج آخری تاریخ ہے اور آخری موقع ہے۔ اب آپ لوگوں نے عمل اس طریقے سے کرنا ہے، ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت اور مال و زر کے لیے پریشان ہے، کوئی ایسا ہے جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی ایسا ہے جس کی بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کوئی ایسے بھی ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے لیکن پیسوں کے بندوبست نہیں ہو پا رہا۔ یعنی آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کی کوئی غرض نہیں، آپ کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ دوستوں، ماہ شعبان کا مہینہ ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا آج کے دن کو ہرگز بھی غفلت میں ضائع نہیں کریے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کا دن آپ لوگ اپنی غفلت کی وجہ سے آپ لوگ اس خاص دن کو گنوا دیں اور پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آج آپ لوگوں نے صرف 2-3 منٹ کا وقت نکال کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے
अहादीस में आता है, जब कोई बंदा मोहब्बत से रब्बुल आलमीन की बारगाह में सिर्फ एक बार सुभान अल्लाह पढ़ता है तो जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है जो रोज़े महशर साया बनकर उभरेगा। इसके लिए दोस्तों सुभान अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह पाक है, यानी पाक है रब की ज़ात, रब की पाकी बयान करना है, रब की तारीफ बयान करते हैं। अल्लाह की पाकी बयान करने का मतलब क्या है कि रब की तारीफ बयान करने का मतलब क्या है कि आप लोग अल्लाह पाक के करीब हो जाएं। दोस्तों जब आप लोग इस बात का इकरार करते हैं कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है ये बंदा कौन है जो मुझे सुभान अल्लाह से पुकार रहा है, ये बंदा कौन है जो मेरी पाकी बयान कर रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है ए फरिश्तों जाओ मेरे बंदे की हर दुआ कबूल व मंजूर फरमा लो, वो जो मांगता है उसको अता कर दो। ये सुभान अल्लाह पढ़ने वाले की शान होती है। अल्लाह वालों यही वो कामिल अमल है, यही वो कामिल वजीफा है जिसे अल्लाह वाले कामयाब हो जाते थे। लेकिन दोस्तों आज हमें मांगने का तरीका नहीं आता, हमें वजीफों का फायदा नहीं होता, हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम तक नहीं लेते, क्योंकि हम या तो जल्दबाजी में लापरवाही में वजीफे पढ़ते हैं या हमारे पढ़ने में कोई गलती कोताही हो सकती है, लेकिन रब के देने में कभी कमी नहीं आती। दोस्तों आज का जो मैं वजीफा आपको बताने जा रहा हूँ इसे किस तरीके से पढ़ना है, इंशाअल्लाह जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपकी दुनिया भर की कामयाबी आपके कदमों में आ जाएगी। इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी का तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। अल्लाह वालों इस अमल को सुबह नमाज फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं, ये इसका अफजल वक्त है, या फिर आप इस अमल को रात में भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। सुबह पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सुबह अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्क और दौलत की तकसीम फरमाता है। दोस्तों सुबह के वक्त परिंदे सुभान अल्लाह कहकर अल्लाह पाक की पाकी बयान करते हैं, फिर अल्लाह पाक सुभान अल्लाह पढ़ने के सदके परिंदों को इतना रिस्क अता फरमाता है कि जब वो अपने घोंसले से उड़ते हैं तो उनका पेट खाली होता है, और जब वो रात को लौटते हैं तो अल्लाह पाक शिकम सेर करके खाना अता फरमाता है। सुभान अल्लाह पढ़ने से तकदीर बदल जाती है, नसीब खुल जाता है, बे औलादों को औलाद मिल जाती है और बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है। आज जो कोई बेरोजगारी की वजह से परेशान है, कारोबार की वजह से परेशान है, आज जो बंदा भी माह शबान के इस बाबरकत महीने में रब्बुल आलमीन को सुभान अल्लाह से पुकारेगा, अल्लाह पाक उसका फक्र फाका खत्म फरमा देंगे, उसकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सुभान अल्लाह को आज आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको ध्यान से मुलाजा कीजिएगा। सुभान अल्लाह ये एक बार हो गया, सुभान अल्लाह ये 2 बार हो गया, सुभान अल्लाह ये 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सुभान अल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ लें उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है, फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन के 2 बहुत ही खास नाम हैं, एक नाम है या रज़ाकू, दूसरा नाम है या फत्ताहू। आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को या फत्ताहू और या रज़ाकू से पुकारना है। दोस्तों या फत्ताहू अल्लाह पाक का वो खास नाम है, अल्लाह पाक का वो फजीलत वाला नाम है जिसका मतलब है एक खोलने वाले, और या रज़ाकू का क्या मतलब है ए रोजी देने वाले। दोस्तों या फत्ताहू अल्लाह पाक का वो खास नाम है जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम इरशाद फरमाई। दोस्तों या फत्ताहू पढ़ने वाले को कामयाबी मिलती है, या फत्ताहू पढ़ने वाले के लिए आसानियां हो जाती हैं। या फत्ताहू ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ही खास और बाबरकत नाम है। दोस्तों या फत्ताहू का मतलब है एक खोलने वाले। या फत्ताहू अल्लाह पाक का वो बाबरकत नाम है कि जब कोई बंदा या फत्ताहू से अल्लाह पाक को पुकारता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए आसानियां फरमाते हैं। दोस्तों या फत्ताहू और या रज़ाकू पढ़ने से रिस्क के 300 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यहाँ 1, 2 या 3 दरवाजों की बात नहीं हो रही, रिस्क के 300 दरवाजे खुल जाते हैं। सोचें जब एक रिस्क का दरवाजा खुल जाए तो पूरा घर बहुत सुकून से खाता है, पूरा घर बहुत सुकून से रिस्क से लुत्फ अंदोज होता है। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्क के 300 दरवाजे खोल देंगे, 300 जरियों से रिस्क आपके घर में आएगा, तो सोचें खुशहाली किस कदर आएगी। और आजकल के दौर में तो रिस्क कमाना हर एक चीज से बढ़कर तसव्वुर किया जाता है, पैसों से हर एक चीज खरीदी जा रही है इस दौर में। पहले के दौर में पैसों की इतनी अहमियत नहीं होती थी, लेकिन आजकल के दौर में पैसों की अहमियत रिश्तों से भी ज्यादा है।
تو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو معاشرے میں ایک اچھی نگاہ سے دیکھا جائے، آپ لوگ بہت ہی زیادہ باوقار لوگوں میں شامل کیے جائیں، خاندان کے اونچے اونچے فیصلوں میں آپ کو عزت سے بٹھایا جائے، تو آج آپ لوگوں نے یا فتاح اور یا رزاق ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاح یا رزاق کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاح یا رزاق کو آپ نے صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 33 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ پھر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل بہت خاص عمل ہے، وہ ہے یا حی یا قیوم کا۔ دوستوں، یہ رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، یہ بہت ہی پاورفل نام ہے، جس کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے۔ اللہ والوں، یہ نام رب کریم کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اس نام کے طفیل آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یہ اللہ کے حبیب، اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سے سب سے طاقتور اسم اعظم کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا، اللہ کے تمام نام طاقتور ترین ہی ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے 99 ناموں پر پھر تحقیق کی، اور بے حد تحقیق اور مشاہدہ کرنے کے بعد صحابہ کرام نے یہ ثابت کیا، یا حی یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے، ایک ایسا مجرب اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ یعنی یا حی یا قیوم پڑھ کر رب سے جو مانگتے ہیں، اللہ کی ذات اسے غیب سے عطا فرماتی ہے، آپ کی ہر طرح کی مصیبت پریشانیوں کو ختم فرماتی ہے۔ اللہ والوں، آپ یہ وظیفہ اپنی زندگی کے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ بے اولاد نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، اچھے کاروبار کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا باکمال عمل ہے، یہ اللہ والوں یا حی یا قیوم عمل کرنے والے کی دعائیں ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور خاص اسم اعظم یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث ہے۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، آپ نے اس طریقے سے پڑھا، اور آج آپ لوگ بھی یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھیں گے۔ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ ایک بار ہو گیا۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ 2 بار ہو گیا۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کی ایک مکمل تسبیح یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ جب 100 بار آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے آخر میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ قرآنی آیت ہے، اور اس قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جب بندہ اس فانی دنیا میں رب کو پکارے گا کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، رب فرماتا ہے جاؤ اس فرشتے کے لیے، فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیب سے اس کی جھولیاں مرادوں کو بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے رحمت برکتوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے لفظی معنی کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ کا مطلب ہے کہ پاک ہے میرے رب کی ذات، اور ونعم الوکیل کا مطلب ہے وہی بہترین کارساز ہے۔ اور اگر آسان الفاظوں میں آپ کو بتاؤں تو میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ دوستوں، جب کوئی بندہ رب کی پاکی بیان کرتا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتا ہے، تو جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آگ سے حفاظت بخشی، جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، نارے نمرود میں پھینکا جا رہا تھا، تو آپ جو دعا پڑھ رہے تھے وہ دعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہی تھی۔ یہ نبوی وظیفہ ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں،
100 بار یعنی 100 ٹائمز ایک مکمل تسبیح حسبنا و نعم الوکیل کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کریں۔ اللہ رب العالمین میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو اگر غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک شان خدا کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔